بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پچھلی مرتبہ درود شریف کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں، تو اس میں دو چیزیں رہ گئی تھیں، دو یا تین چیزیں، تو آج انہیں پورا کرتے ہیں۔ ایک تو درود شریف میں جیسے برکت کا کیا مطلب ہے، آل کا کیا مفہوم ہے، تو یہاں تک تو درود شریف سے متعلق ہم جو ضروری کلمات ہیں ان کو واضح کرنے، کھولنے، اور اس نیت سے کھولنے کہ ہم ان کے مفاہیم کو کے لیے اپنے دل کی قبولیت کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان کا مفہوم جو ہے وہ صرف دماغ تک محدود نہ رہ جائے، بلکہ دماغ میں مفہوم ہو کر وہ دل میں منتقل ہو اور ایک بنیادی حالت بندگی میں ہمیں رکھے، کیونکہ بندگی کسی بھی طرح کی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مستغنی ہو کر نہیں پیدا کر سکتی۔ تو جو اللہ سے تعلق میں احساساتی رنگ اسی وقت حاصل ہوگا، اللہ سے ڈرنے میں حسی جو گداز ہے وہ اس وقت ہی نصیب ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو عین اللہ کی اطاعت ماننے، جاننے اور جیسے محسوس کرنے کا ملکہ حاصل ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جیسے معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک معجزہ تھے، تو اس معجزے کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے قلب کو، اپنی طبیعت کو، اپنے نفس کو دیندار بنا ہی نہیں سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام فیکلٹیز میں محبوب بنائے بغیر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزاتی شان ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ آتے ہی چیزوں میں جو ایک چھپا ہوا ایسنس آف پریزنس ہوتا ہے، چیزوں میں چھپی ہوئی جو ان کے معنی کو مکمل کر لینے والی کیفیت ہوتی ہے، وہ نصیب ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی یاد آئیں گے، وہ دینی عمل چاہے عبادت کی قبیل سے ہو، چاہے غور و تدبر کے زاویے سے ہو، وہ جیسے لگتا ہے کہ زندہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نسبت اگر نہیں ہے تو سب کچھ جو ہے وہ لکڑی کا بنا ہوا مسلمان ہے، اور باطن جو ہے وہ اجاڑ رہے گا۔ باطن کو طبیعت کے رنگ میں، حق سے روشن طبیعت کے رنگ میں رکھنے کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق سے مشروط ہے۔ تو اس پہلو سے ہم کہتے ہیں ہمارا بحرانی یہ ہے نا کہ اللہ سے محبت بھی محسوس نہیں ہوتی، اللہ کی خشیت بھی غائب ہو چکی ہے، کیونکہ بڑے جو زندگی جن عقائد کے میں سپرد کر رہا ہوں، یعنی جن کو میں سب سے زیادہ اہمیت دے رہا ہوں اپنے شعور میں، اپنی زندگی میں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سب سے زیادہ اہم، چاہے وہ مفروضے ہوں، وہ میرے نظام حواس کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں نہ لیں، وہ مجھے محسوس نہ ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ذہن کے لیے اہم چیزیں طبیعت کے لیے مرغوب ہو جاتی ہیں، اور بشرطے کہ ذہن ان کی اہمیت پر پیورٹی کے ساتھ قائل ہو اور اسے محفوظ رکھنا چاہتا ہو۔ تو خیر، تو درود شریف میں صلاۃ پہ تو ہم نے عرض کر دیا کہ صلاۃ جیسے ایک مسلسل رحمت ہے جو اللہ کے لیے محبوب ترین ہے، اور فرشتوں کے لیے وہ مطلوب ترین ہے، مطلب فرشتے دعا کرتے ہیں
اور پھر یہ کہ انسانوں کے لیے وہ جب وہ مطلوب ترین ہے دعا کے رنگ میں، اور صلاۃ کا کوئی بھی پہلو ثنا اور تعظیم سے خالی نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ جو صلاۃ بھیجتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کو مزید بڑھانے کا بھی سامان موجود ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا کیونکہ بڑا بنایا اس نے ہے، لہٰذا اس بڑائی کو پوری طرح نہ صرف یہ کہ حالت موجودہ میں محفوظ رکھنا، بلکہ اسے اپنے معیارات عظمت پر لے جا کر اس میں ایک ناممکن ترقی کا بیج بو دینا، یہ صلاۃ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو خیر وہ ہم تفصیل کر چکے۔ اب برکت جو ہے اللہم بارک علی محمد، یہ اس کے کئی معنی ہیں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں ایک خاص طرح کا لٹرلزم جو غیر ذمہ داری، غیر سنجیدگی اور مقاصد سے لا تعلقی پیدا کر دیتا ہے، وہ رواج پا چکا ہے، لہٰذا ہم بعض انتہائی ضروری کلمات کے لغوی مفاہیم پر قناعت کیے بیٹھے رہتے ہیں، اور اس لفظ میں اس کی سچویشن کے مطابق، اس کے متکلم کی شان کے مطابق، اور اس لفظ کو جس کی طرف استعمال کر رہا ہے اللہ، اس کے مرتبے کے مطابق محسوس کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ چھوٹے اور بڑے کا فرق، بڑا اللہ کی طرف سے بڑا ہے، چھوٹا بھی اللہ کی طرف سے چھوٹا ہے، اور چھوٹا ایسا چھوٹا ہے جو چھوٹا رہنے پر معمور ہے، یہی اس کی بڑائی ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان، اور پھر اللہ کا کلام مجھ سے ہو رہا ہے تو اس کے معنی جو ہیں وہ میری حیثیت کے مطابق ہوں گے، لیکن وہی لفظ اگر اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال فرما رہا ہے، تو اس ظاہر ہے کہ اس کا مفہوم بھی جو ہے وہ اس محل کلام سے بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوگا جس محل کلام میں متکلم اللہ اور مخاطب میں ہوں۔ تو اس میں ایک یہ بات ہو گئی، اور دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ جسے برکت بناتا ہے، برکت جانتا ہے، جس برکت کا وہ خالق ہے، تو وہ ہم اس کے مفاہیم نہیں سمجھ سکتے۔ مطلب وہ گویا اللہ کے علم میں مساوات پیدا کرنے کی کوشش ہے نا، کہ برکت کے جو مطلب اللہ کے علم میں ہے، برکت کی جو غایت اللہ کے ارادے میں ہے، اور برکت کے پیچھے جو کار فرما لامتناہی رحمت ہے، وہ بھی سب مل جائیں تو ہم اس کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے۔ مطلب مفہوم کو صحیح تو جان سکتے ہیں، صحیح مفہوم کو، لیکن پورا نہیں سمجھ سکتے۔ تو اب اس میں ایک راستہ ہے کہ جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو پورا صرف وہی سمجھتا ہے، یا اس کا براہ راست مخاطب جو ہے یعنی نبی وہ سمجھتا ہے، اور وہ بھی اس کا بھی علم تحدید کے ساتھ ہوگا، وہ بھی اس طرح کا لامحدود علم نہیں ہوگا جس لامحدود علم کے ایک حصے کو اللہ ایک کلمے کا کانٹینٹ بنا رہا ہے۔ تو اس صورت میں یا تو یہ کہ بس جتنا سمجھا وہ ٹھیک ہے، یعنی سمجھ ہم نے مان لیا، ظاہر ہے اس میں قناعت کرنی کہ ہمیں صرف صحیح سمجھنا ہے، اور صحیح سمجھنے میں زبان کے قواعد وغیرہ کا بھی خیال کرنا ہے، اور کئی چیزوں کو جو لفظ کے صحیح فہم کو پرووائڈ کرتی ہیں،
یا لفظ کو غلط سمجھنے پر وہ دلالت اور کرتی ہیں، روک ٹوک کرتی ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، یعنی لغت کا خیال رکھنا ہے، اس لفظ کے اہل زبان میں استعمالات کا خیال رکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ سب کر کے، یہ شرط پوری کر کے کہ صحیح مفہوم تک پہنچو، صحیح لفظ کے صحیح مفہوم تک رسائی کے معروف ذرائع کے مطابق، مطلب وہ پرسنل سمبلزم والا طریقہ مت اپلائی کرو، تو اس کے بعد ایک ذمہ داری رہ جاتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ یہ خالق کا کلام ہے، یہ معبود کا کلام ہے، اور اس کلام میں معنی کی ساخت لا متناہی جامعیت کے ساتھ ہے، بلا تحدید معانی کا ظرف ہے یہ کلمہ، جو کلمہ خود زبان میں کا ایک جز ہے۔ تو اس میں پھر جو مجھے چاہیے کہ بس میں صرف اللہ کے قول کو مفہوم کر کے اگر قناعت اور بے فکری کے ساتھ بیٹھ گیا تو میں نے اللہ کا مخاطب ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ کے کلام کی جو سمجھ میں آ سکنے والی وسعت اور رحمت اور گہرائیاں ہیں ان سے بھی، ان کے فیضان سے بھی خود کو لا تعلق رکھا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو کلمات رحمت ہیں، ان کلمات رحمت کی سچویشن دیکھتے ہوئے کہ یہ کس کے لیے ہیں، یہ عام ہیں یا خاص ہیں، تو دونوں صورتوں میں عام اور خاص کے فرق مراتب کے ساتھ اس لفظ کو اس کے معروف مفہوم کے ساتھ اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے راستہ نکالنا، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فہم اور ذوق کی یکجائی کو منتقل کرنے والا اظہار اور قدرت کلام رکھتا ہے، اور یہ اس کا حق ہے کہ میں اپنے آپ کو پورے اپنے وجود اور تمام شعور اور سارے قلب کے ساتھ اس کا مخاطب مانوں، اس کا مخاطب سمجھوں۔ وہ اللہ ہے، میں بندہ ہوں، اس کا جز میرے کل کا کفیل ہے، اس کے لا متناہی پھیلاؤ میں سے ایک ذرہ بھی اگر میری طرف آیا ہے تو وہ ذرہ بھی جو ہے وہ میرے کل شعور اور تمام وجود کی کفالت کر سکتا ہے۔ تو جس آدمی نے صرف اپنے دماغ کو یا ایک ٹوٹے پھوٹے ارادے کو یا کچھ عملی اعمال اور عادات کو اللہ کے قول کا سامع بنایا ہے، اس نے اللہ کے قول کو نہیں سمجھا اور اپنی اوقات کو نہیں جانا۔ وہ یہ جان ہی نہیں سکا کہ اس لفظ میں میرے دماغ کے ساتھ ساتھ میں پورا کا پورا مخاطب ہوں۔ تو پورا مخاطب ہونا آدمی کوالیفائی کرتا ہے جب وہی درست مفہوم اس کے قلب میں احوال پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، یا خود اس کے قلب کے مرکز میں ایک بنیادی حال کی صورت اختیار کرتا ہے۔ واضح ہے نا یہ؟ تو اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو برکت ہے، برکت کا مفہوم جو عام طور پر معروف ہے اور صحیح ہے کہ بڑھوتری اس میں ہے کہ وہ افزائش، مسلسل افزائش، کہ ایک چیز جو ہے وہ ابھی بیج ہے، پھر وہ پودا بنے، پھر درخت بنے، پھر اس میں سے بیج گر گر کے دوسرے درخت بنتے چلے جائیں، تو یہ عمل جس قانون کے تحت وجود میں آیا ہے اسے برکت کہتے ہیں۔ تو برکت کا ایک مطلب ہے کہ جس پر ہو وہ کامل فنا سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اس طرح کئی چیزیں ہیں اس میں،
تو وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اب ہم عرض کرتے ہیں کہ برکت کے کچھ سکہ بند مطالب یعنی لغوی مطالب وہ ایسے ہیں جو ہم اس اللہم بارک علی محمد سے ریلیٹ نہیں کرتے، یا اگر کوئی کرتا ہے تو وہ انفرادی ذوق ہے۔ وہ ہے برکت میں ہمیشگی، دوام اور نمو۔ ہمیشگی، دوام اور نمو یعنی مسلسل افزائش، یہ اس کے معنی کے بنیادی مادے ہیں، اور اس کا جو بھی مطلب نکلے گا اس میں یہ تین پہلو یقیناً داخل رکھے جائیں گے مخاطب کے اعتبار سے۔ تو اب کیونکہ یہ برکت کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ہو رہا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ ہو رہا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد در اولاد پہ ہو رہا ہے، یعنی مانگا جا رہا ہے، اور پھر بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ہے جو آل ہے، یعنی آل کا بتدریج مطلب بنتے 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 جس دائرے میں گویا صرف ہو جاتا ہے، جہاں اپنی تکمیل کرتا ہے، وہ ہے امت، تابع فرمان امت۔ تو اب اس میں سب کو شریک کیا جا رہا ہے، تو سب کے لیے برکت کا ایک مفہوم نہیں ہے، دعا مانگنے والے کے لیے بھی اور برکت کا نزول کرنے والے کے لیے بھی۔ سب کو ایک برکت نہیں ہے، سب کو ان کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق برکت سے نوازا جا رہا ہے، بشرط اتباع، یعنی اگر وہ محبت برکات یعنی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتباع کا تعلق مبنی بر محبت اتباع کا تعلق نہیں رکھتے تو وہ خاندان میں بھی نہیں گنے جاتے، وہ آل میں بھی نہیں، وہ فیملی ممبر بھی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسب پر نسبت کو غالب کرنے آئے تھے، یعنی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت مع اللہ کو تمام نسبتوں پر حاوی، غالب اور ڈیسائسولی حاکم رکھنے آئے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ پر ہونے والی اللہ کی عنایتیں وہ ایک تو پورے پن کے ساتھ ہوتی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مبنی بر اتباع کسی بھی طرح کی نسبی یا دینی نسبت رکھنے والے لوگوں پر ان کے فرداً ان کے اپنے اپنے درجے کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اب اس میں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہم بارک علی محمد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کائنات کے دل کی سب سے بڑی کیفیت بنائے رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کے دل میں بہار بنائے رکھنا، اور یہ دل کی بہار ہمیشہ بڑھتی رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں شادابی کو ہر مسلمان کے قلب میں زندہ رکھنا مسلسل اضافے کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک عرشی شجر ہیں تو اس شجر کی چھاؤں کو پھیلاتے رہنا، اس شجر پر بہار کو معمور رکھنا کہ اس کا ہر لمحہ ایک نئی شادابی کا لمحہ ہو، اس کو کہتے ہیں برکت۔ تو پھر اب ایک دقیق مطلب عرض کرتا ہوں۔ برکت کہتے ہیں اللہ کی وہ رحمت جس میں یہ غلط فہمی ممکن نہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، ورنہ بہت ساری آسائشیں ہیں، بہت ساری راحتیں ہیں، تو ہم بعض کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے یا اس کا امتحان ہے، آزمائش ہے۔ لیکن برکت ایک بالکل ڈیسائسو کلمہ ہے
کہ اس میں جو پہلی بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ یقیناً اللہ کی رحمت ہے، اور اس رحمت کا دائرہ دنیا ہے، یعنی پہلا جو دائرہ ہے وہ یہ دنیا ہے، یعنی قیامت سے پہلے کی دنیا۔ تو یہ دو جو پہلو ہیں وہ اس میں داخل رکھنے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اونچا ہو گیا، یہ برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوتا گیا، یہ برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول کی حیثیت سے وحی کے آخری مخاطب ہیں، آخری حجت ہیں اللہ کی طرف سے، آخری صاحب عصمت ہیں۔ تو یہ مطلب برکتوں کی ایک قطار ہے نا۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت، یعنی اللہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اللہ پر ایمان لانے کی روایت، یہ اب قیامت تک یہی رہے گی، اور اسی روایت میں رہ کر آدمی اپنی بندگی کو بھی ٹھیک سے سمجھے گا، اور آخرت میں اپنے اچھے انجام کو بھی گویا ایک امید کے غلبے کے ساتھ اور اپنی سچائی کو دیکھتے ہوئے تھوڑے سے یقین کے ساتھ جیسے تجربہ کرتا رہے گا۔ تو باقی جو اس میں شامل ہوں گے وہ یہ کہ ان کے اندر خیر کو ترقی دیتا رہے گا۔ برکت کہتے ہیں خیر کا نمو میں رہنا، باطن میں ہو یا ظاہر میں۔ تو جیسے آل ہے تو اب ان میں بھی بے شمار درائج ہیں، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ظاہر ہے کہ ان کا ایک خصوصی امتیاز ہے کہ یہ نسبت اور نسب دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور مطلب نسب کو نسبت میں کمزوری کا ذریعہ نہیں بننے دیا ان لوگوں نے، تو یہ زیادہ بڑے امتحان سے گزرے ہیں۔ تو پھر ان پر ان کے درجے کے مطابق ہوگی، کیونکہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کی ہیں وہ دعائیں مقبول ہو کر برکت کی ایک خاص قسم بنیں گی جو ان سے مخصوص ہے، پھر اصحاب ہیں، پھر امت پوری ہے، قیامت تک کا آخری مسلمان وہ اس دعا میں شامل ہے۔ مطلب میں یہ جب دعا کرتا ہوں تو نیت یہ رکھنی چاہیے۔ تو اب اس میں برکت کا سبب صرف ایمان لانا نہیں ہے، برکت کا سبب یہ ہے کہ جو آب حیات ابدی ہے اس کے چشمے سے خود کو سیراب رکھو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آب حیات کا ابدی سر چشمہ ہیں، تو اس سر چشمے سے اپنے اپنے وجود کو، اپنے اپنے ذہن و خیالات اور نفس وغیرہ کو سیراب رکھو، شاداب رکھو، حالت تشکر میں رکھو، حالت محاسبہ میں رکھو، تو پھر جو ہے وہ برکت نازل ہوگی، ورنہ نہیں۔ یعنی برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقانہ اتباع کا گویا وہ پھل ہے، یہ برکت جو ہم نے یہاں مانگی ہے۔ تو اب اس میں برکت کا بھی مطلب ہو گیا، انشاءاللہ کسی وقت سلام کا بھی مطلب دیکھیں گے اتحیات کی شرح کر کے، لیکن بہرحال درود شریف میں جو اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد اور آل محمد یہ ملا کر یہ تو ہم نے بیان کر دیا، لیکن اس درود شریف کا جو سورس ہے، جو مبنی ہے، جو منتہا ہے، جس کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرنا غلط فہمی ہے اس ہستی کے لیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کا بطور رسول کے
یہ لازمہ ہے کہ انہیں دین ابراہیمی کا خاتم مانا جائے، مطلب ابراہیمی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اعزاز کے طور پر دی گئی ہے، تو وہ اب ان پر ہے۔ اب یہی درود ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے لیے بھی ہے، اور انہی معنوں میں ہے جن معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور کما کا جو صیغہ ہے، جیسے کہ، جیسا کہ، جتنا کہ، جس شان کا، جس درجے کا جو ہے وہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھیجا ہے، وہی یہاں بھی دوہرا دیجئے، تو کما میں مساوات قائم ہوتی ہے کما کے ذریعے سے۔ تو اس سے ایک سبق لینا چاہیے کہ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی آل وہ ہر آل سے افضل ہے، کیونکہ اس آل میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اور اس آل میں انبیاء علیہم السلام ہیں، تو وہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ اگر پیش نظر نہ رہے، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، جذبات ثنا کے ساتھ، اور ویسی ہی خود سپردگی کے ساتھ جیسی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتا ہے، عین اسی خود سپردگی کے ساتھ، تو پھر ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بے معنی ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام وسیلہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا، تو نسبت مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ واہمہ ہے، اور یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی بندگی کے تمام اوصاف اور کمالات کو اپنے اندر جذب کر کے اور ان کا وارث اکمل اور وارث آخر بن کر اس مرتبے کو پہنچائے گئے کہ ان کے حوالے کے بغیر خدا کو ماننا بے معنی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کوئی شرف نہیں ہے، بلکہ مصیبت بن جائے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور کم از کم مطلب یہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جیسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے طلب فرمائی، اور پوری امت اس حکم پر، اس امر پر عمل پیرا ہونے کے لیے دل سے جو ہے وہ آمادہ ہے، چاہے کمزوریوں کی وجہ سے وہ حاصل نہ کر پائے۔ مطلب اس بات میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جو شرمندگی ہے کچھ لوگوں کو طمانیت ہے، اختلاف کسی کو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر دین بے روح ہے۔ تو عین اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی محبت کے بغیر دین بے روح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بے معنی ہے۔ تو اس پہلو سے بھی ذرا دیکھیں کہ جو اللہ کا خلیل ہو اور وہ ہمارا حبیب نہ ہو، یہ تو ہمارے اندر اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہمارے دل کو روگ لگ گیا ہے، اور پھر ہمارا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناقابل اعتبار ہے۔ تو اب اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ تھوڑی سی مختصر سی بات کر لیتے ہیں تاکہ ایک تسکین ہو جائے۔ وہ یہ کہ قرآن اگر آپ پڑھیں اور غور سے پڑھیں تو جتنے مراتب ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے ہیں، جیسے جیسے القابات اللہ نے انہیں دیے ہیں وہ کسی کو نہیں دیے، تو اس سے سمجھنا چاہیے نا کہ وہ کیا ہیں، اور پھر ہمیں پابند بنایا کہ ان کے دین کی پیروی کرو، اس پیروی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں پیروی کے حکم میں۔ تو اس بات کو کچھ سمجھو، اس بات کی کچھ قدر کرو، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ویسا ہی محسن سمجھو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہو۔
تو اول تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اب کتنا سمجھ رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے، لیکن آئیڈیل صورتحال اگر ہے کہ ہمارا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے چھلک رہا ہے، تو اس وقت تک یہ محبت اللہ کو محبوب بنانے میں ناکام رہے گی جب تک حب ابراہیم علیہ السلام اسی شدت اور انٹینسٹی کے ساتھ میرے قلب میں نہیں ہوگا۔ تو اس بات کا بہت خیال رکھیں۔ تو اب قرآن نے آپ علیہ السلام کو خلیل کا، بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ رہا تھا، بالکل کہنا چاہیے کہ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ خلیل اللہ نے قرار دیا۔ اب خلیل کے معنی ذرا سا لغت میں بھی آدمی دیکھ لے تو اعصاب چٹک جاتے ہیں۔ خلیل کہتے ہیں جس سے بڑھ کر کوئی دوست نہ ہو، اور خلیل وہ ہے کہ جس سے بڑھ کر اللہ کا دوست کو، اللہ سے دوستی، اللہ کی ولایت کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کا بھی اس سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہے، یعنی اس کے لیے اللہ سب سے بڑا دوست ہے اور اللہ کے لیے وہ سب سے مقرب دوست ہے۔ خلیل کہتے ہیں جس کے بغیر رہا نہ جا سکے، دو آدمیوں میں یہ خلت پیدا ہو جائے یا دو چیزوں میں یہ خلت کا تعلق پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جدائی میں نہیں رہ سکتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اب اللہ اپنا خلیل کہہ رہا ہے، اس کا مطلب اے ابراہیم میں تیرے بغیر نہیں رہوں، مطلب تو مجھے سب سے زیادہ یاد ہے، تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور کیونکہ تو میری اس محبت کی قدر کر کے محبوب ہوتے ہوئے میرا عاشق بھی ہے۔ تو خلیل اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محبوب بھی ہو اور عاشق بھی ہو۔ تو اب آپ سوچ لیجیے کتنا بڑا حبیب ہے، ولی ہے، سب سے قریبی دوست، یہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا۔ تو اب یہ نہیں کہ ہم جو وہ کر رہے ہیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی روایت کے خاتم ہونے کی حیثیت سے جامعیت وغیرہ ظاہر ہے بہت وہ ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ استثناء رہیں گے۔ ہم کسی بھی نبی کی جتنی بلند تعریف کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اس جیسا کوئی نہیں، تو اس میں ظاہر ہے یہ بات ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے، پہلے سے طے شدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استثناء کی حیثیت رکھیں گے، اور یہ مطلب ذہن میں رہے ورنہ کوئی اور غلط فہمی نہ پیدا ہو۔ تو اسی طرح حنیف ہیں، اب ان کے خلیل ہونے کا ایک ثبوت ہے ان کا حنیف ہونا۔ حنیف کہتے ہیں مطلب اب کیونکہ ہم نبی علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں تو حنیف کہتے ہیں اللہ کی طرف ہر حال میں یکسو رہنے والے کو، اللہ کی طرف کامل یکسوئی رکھنے والا حنیف ہے۔ اور یہ جو حنیف ہے اس کا یکسو رہنا جو ہے وہ آزمائشوں سے ثابت ہو، یہ حنیف ہے۔ تو یہ خلیل ہونے کا حق ادا کر دیا نا کہ یا اللہ آپ نے مجھے اپنا مقرب ترین دوست بنایا، آپ نے مجھے اپنا حبیب بنایا، لیکن میں کوئی اس سے ایڈوانٹیج نہیں لے رہا، میں اپنی بندگی میں پہلے سے زیادہ عاجز اور محتاج اللہ ہوں، اور یا اللہ آزمائش کے آپ کر کے دیکھ لیجئے تو اس سے مجھے بھی اطمینان ہو جائے گا کہ میں آپ کا محب ہوں، آپ کی طرف یکسو ہوں۔ تو اب مجھے تو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی صداقت اور کمال پر مطمئن کرنے کے لیے انہیں آزمائشوں سے گزارا، ورنہ ان کا ایمان ایسا نہیں تھا کہ وہ آگ میں جانے سے پہلے کچھ تھا اور آگ میں ڈالنے کے بعد کچھ اور ہو گیا۔
ان کو ان سب امتحانات اور آزمائشوں کے ایک بیٹے کو قربان کر دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ظاہر ہے اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے، اور جس کو اللہ خلیل کہہ رہا ہے تو اس کو پر گویا پورا اعتماد رکھتا ہے نا۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہر چیز کے ایکسپیرینس سے دلچسپی تھی، کہ وہ ہر چیز کو جیسے ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان سے نبوت میں ایک نیا ایسنس داخل ہو کر اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا وارث بننا تھا۔ تو جیسے وہ 4 پرندوں کا قصہ ہے، اسی طرح یہ کہ ان کو بھی جیسے یہ چاہیے تھا کہ مجھے اللہ آزماتا رہے، تاکہ اب اللہ تو چلو مجھے اپنا دوست کہہ چکا، لیکن مجھے بھی تو تھوڑا تجربہ ہو جائے کہ میں اللہ کا دوست ہوں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور ذات اور ذوق مبارک کا ایک انتہائی انفرادی حصہ ہے کہ تسکین چاہتے تھے، طمانینت چاہتے تھے۔ طمانینت بھی کسی دعوے کے لیے نہیں، بلکہ کسی ترقی کے لیے بھی نہیں، کسی امتیاز کے لیے بھی نہیں، محض اس لیے کہ مجھے یقین، مجھے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کا ثبوت حاصل ہو جائے۔ تو پھر منیب فرمایا، عبد منیب، کہ اللہ منیب کا صاحب انابت، یعنی اللہ کی طرف پلٹنے والا، اپنے ارادے کے ساتھ، پوری آمادگی کے ساتھ۔ تو اب اس کا مطلب کیا؟ وہ منیب کا مطلب میں اللہ کی طرف بازگشت یہی ہے۔ اب اس کا مطلب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اگر دیکھنا ہو، یہاں میں پتہ چل گیا نا کہ منیب عام مسلمان بھی ہے، لیکن ہمارا منیب ہونا اور پیغمبر علیہ السلام کا اور پیغمبر کے ابو الانبیاء علیہ السلام کا منیب ہونا ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ناقابل عبور فاصلے کے ساتھ ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کو ذہن میں رکھ کے دیکھیں، خلیل اللہ کو ذہن میں رکھ کے دیکھیں، امام الناس کو ذہن میں رکھ کر دیکھیں، تو وہ ہستی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام منیب کم از کم اس معنی میں ہیں، ہماری ناقص سمجھ کے مطابق اس معنی میں ہیں کہ وہ شخص جو وہ اللہ کا وہ دوست جو ہر خیال، ہر فعل، ہر قول، اپنی ہر سرگرمی کو اللہ پر تمام کرنے کا عادی ہو، جس کی کوئی بھی ایکٹیویٹی اللہ پر جا کے مکمل ہوتی ہو، یعنی آپ سمجھ گئے نا، مطلب جس کے لیے کوئی بھی سچویشن اللہ کے ساتھ اس کے منتہائے قرب کو دھندلاتی نہیں ہے، اس کے قرب پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے منیب، اور قرب پر اثر انداز نہ ہو سکنے دینے کی وجہ سے اللہ کی وہ خوشنودی حاصل ہوتی ہے کہ وہ قرب میں ترقیات سے نوازتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس تو دینے کو بہت کچھ ہے نا، مطلب اللہ تو جتنا دے چکا ہے اس سے بھی لامتناہی زیادہ کسی کو بھی انہیں دے سکتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم کے لیے یہ خاص ہے کہ ان کو ایک لمحے، ہر قرب ان کا ایک لمحے کا ہے، اگلا دوسرا لمحہ اس سے برتر قرب کا ہے۔ تو یہ منیب کا یہ مطلب ہے۔ اور اللہ انہیں کہتا ہے اواہ، یعنی اواہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے آگے دعا میں گڑ گڑانے والا، اللہ کے آگے گریہ و زاری کرنے والا، آہ و نالہ کرنے والا، یہ اواہ ہے۔ ابھی یہ تو لفظی معنی دیکھ رہے ہیں۔ اور نرم دل، جس کا دل نرم ہو، جو لوگوں کے لیے اچھا سوچتا ہو، کسی شرط کے بغیر،
یعنی وہ کافر کے لیے بھی نرم دل تھے، اور مطلب اپنے مزاج میں نرم دل تھے، جبھی تو باپ کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو اور اس کا اگلا مطلب ہے، یہ بھی لغوی مطلب ہے، کہ جسے اپنے احوال، باطنی کیفیات وغیرہ کو زبان سے بیان کرنے کی حاجت نہ ہو، وہ خود اس کا بیان ہو، وہ معنی سے چھلک رہا ہو، اسے زبان کے وسیلے کی ضرورت نہ ہو۔ تو یہ اواہ ہے۔ اور اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سے منسوب کر کے دیکھیں تو یہ اواہ کہتے ہیں کہ ذہن، نفس، شعور کی سارے میکینزم، وجود کے ساری آرگنائزیشن، ان کے ذرے ذرے میں اللہ کی محبت اور اس کی خشیت ایک ہو کر رچی بسی ہو، اس آدمی کو کہیں گے اواہ۔ واضح ہے نا یہ بات، کہ ایسا نرم دل، ایسا گداز قلب رکھنے والا کہ جس کے اندر کوئی احساس، کوئی خیال، کوئی رغبت، کوئی میلان، کوئی جذبہ، کوئی ارادہ اللہ کے بغیر نہ ہو، یہ اواہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اواہ کہتے ہیں بندے اکمل کو، جو تنہائی بندے کی ہے اس میں منزل ہے اواہ بننا۔ تو اواہ میں باطن غالب ہے ظاہر پر، خلوت غالب ہے جلوت پر۔ تو جو خود اندر سے کامل ہو چکا ہے اور جس کا جتنا کمال ظاہر ہو رہا ہے اور مانا جا رہا ہے وہ اس کے باطنی کمال سے کم ہے، یہ اواہ ہے۔ اور حلیم فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حلیم فرمایا، تو حلیم درگزر کرنے والا، نرم دلی کی وجہ سے اوپر جو ہے، اور بردبار کے مصلحت کے خلاف جذباتی نہ ہونا، جذباتیت سے کام نہ لینے والا، اور دوسروں کو توقیر کی نظر سے دیکھنے والا، کہ اگر ان سے غلطی بھی ہو گئی ہے تو انہیں جو وقار بندگی یا وقار انسانی حاصل ہے اس کا انکار نہیں ہونا چاہیے، یہ بردبار ہے۔ اور صابر، کہ جو مطلب اپنی نرم دلی اور اپنی شفقت کے موقف سے کسی بھی صورت میں ہلتا نہ ہو، جو اپنے آپ کو پہنچائی جانے والی تکلیفوں کو محسوس بھی نہ کرتا ہو، وہ صابر۔ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان سے مناسبت رکھنے والی وہ چیزیں ہیں جن کا لغت انکار نہیں کرتی۔ تو اسی طرح قرآن میں آپ علیہ السلام کو صادق الوعد فرمایا گیا ہے، یعنی وعدے کا سچا، عہد کا پکا۔ تو اس کا مطلب ہمارے یہاں کے ہم بھی وعدے کی پابندی کرتے ہیں تو ہمیں بھی لقب یہ مل سکتا ہے، مطلب میں اپنے کسی ساتھی میں وعدے کی پابندی وغیرہ کو دیکھتے ہوئے اس کے تعارف میں کسی سے کہوں کہ یہ صاحب بہت صادق الوعد ہیں، تو اس میں کوئی گستاخی یا کوئی وہ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہیے کسی کو بھی جو وعدے پورا کرتا ہو۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا صادق الوعد ہونا وہ ساری کائنات کی صداقت پر بھاری ہے۔ اور وہ صادق الوعد کیسے تھے کہ جو کہا وہ کر کے دکھایا، یعنی جو کہا، اللہ سے جو عہد باندھا، وہ زیادہ تر آزمائشوں اور تکلیفوں کی حالت میں پورا کر کے دکھایا۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ جو بندگی کے عہد پر، میثاق ابدیت پر اکمل طریقے سے پورا اترا، یعنی وہ پورا کا لفظ کم ہے اس کے معیار کے سامنے،
تو بندگی کا کوئی بھی ایسا مطالبہ نہیں رہ گیا جو ابراہیم علیہ السلام نے درجہ کمال کو پہنچا کر پورا نہیں کیا، اور اللہ سے شاباش نقد ہاتھ کے ہاتھ نہیں لی۔ یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے ہاتھ کے ہاتھ شاباش دی ہے کہ شاباش، یعنی قرآن ابراہیم علیہ السلام کو شاباش دینے کی الوہی آواز سے گونج رہا ہے۔ کبھی پڑھ کے دیکھو، مطلب کبھی سن کے دیکھو، پڑھتے تو ماشاءاللہ سب۔ تو اسی طرح آپ کو فرمایا مسلم، یعنی اسلام والا، اللہ کا فرما بردار، اللہ کا مطیع، اللہ کی بلا چون و چرا غیر مشروط اطاعت کرنے والا، اللہ کے تمام مشیت اور اس کی کیا نام ہے احکام کی پابندی کرنے والا۔ یہ اس کا مطلب ہے، ظاہر ہے یہ مطلب ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت کمتر ہے۔ اب سیدنا ابراہیم کا مسلم ہونا ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی بضاعت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، اس طرح کہ لغت میں جو مادہ معنویت ہے اس سے انحراف نہ ہو۔ تو اب یہ ہے کہ یہ مسلم صاحب تسلیم ہے، صاحب تسلیم و رضا ہے۔ تسلیم کہتے ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ سے خالی رہنا، اپنے آپ سے دستبردار ہو جانا، یعنی صاحب تسلیم جیسے تصوف کی اصطلاح استعمال کریں تو فنا فی اللہ ہے شعور کے ساتھ۔ تو اب یہ جو صاحب تسلیم ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ تعریف بھی کم ہے ان کے لیے، یہ بھی جیسے ان کے لیے جیسے پاؤں کی جوتی کی طرح کا وصف ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے خود کو تسلیم کیا، خود کو اللہ پر نثار کیے رکھا، اور نثار ہونے کی اس کیفیت کو اپنی دنیاوی زندگی ہی میں حالت عروج پہ رکھا۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ اب تسلیم کی کوئی بھی روایت ابراہیم علیہ السلام کی امامت سے باہر نہیں ہے۔ یہ ہیں سیدنا ابراہیم کہ جو صاحب تسلیم تو ہیں، اب یہ لفظ کی مجبوری ہم نے کہا صاحب تسلیم ہے، جو مسلم تو ہیں، جو خود مسلم ہیں، اور اب جس کو بھی مسلم ہونا ہے کسی بھی معنی میں، قانونی معنی میں، تسلیم و رضا کے معنی میں، کسی بھی مفہوم میں مسلم ہونا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا کر ہونا ہے۔ تو مطلب ان کے بغیر مسلم اب کوئی نہیں ہو سکتا، تو یہ ایسے مسلم ہیں۔ اور واضح ہے نا کہ ان کو مانے بغیر مسلمان ہونا، صاحب اسلام ہونا محال ہے۔ اور نتیجتاً کیا کہ مسلم کا جو ہم اپنی سمجھ کے مطابق اپنے آپ کو تھوڑا بہت حالت تسکین میں رکھنے کے لیے کہ کچھ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نعت و منقبت کا حق ادا کرنے کی ذرہ برابر کوشش کی ہے، اس نیت سے مسلم کا مطلب ہے اسلام مجسم، جو خود اسلام ہے، جو خود مجسم اسلام ہے، جو خود مجسم بندگی ہے۔ اسلام کا مطلب بندگی ہے نا، اور بندگی کا مطلب ہے ہر حال میں اللہ سے مغلوب رہنا احساس جبر کے بغیر۔ تو یہ اسلام اگر کسی کو چلتا پھرتا اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیکھنا ہو، جس میں بندگی کے سب کمالات، سب تقاضے اور بندگی کو کی تمام طرح کی آزمائشوں سے گزرنے کے احوال اپنی انتہا پہ نظر آئیں، تو وہ ظاہر ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ جیسے اللہ کی نظر میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فیصلے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے تعارف کا
وہ حصہ ہے جو ہماری سمجھ میں آ سکا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے اور کیا کیا مدارج اور مراتب ہیں۔ اب اسی طرح یہاں میں نے کچھ حدیثیں یہ نقل کروائی ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا تھے، تو وہ دیکھ لیں تو تاکہ پورا اطمینان ہو جائے۔ کہ ایک روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم روز حشر اللہ تعالی کی بارگاہ میں یوں حاضر کیے جاؤ گے کہ برہنہ پا، ننگے جسم اور بغیر ختنے کے ہوگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں کہ جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ہم اس کے ختم ہو جانے کے بعد اسی عمل تخلیق کو دہرائیں گے۔ اب ٹھیٹ ترجمہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا، ہم اسی عمل تخلیق کو دہرائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرما کے فرمایا کہ ساری مخلوق میں سب سے پہلے جنہیں لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ یہ حدیث جیسے متفقن علیہ ہے، اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ امام بخاری کے ہیں، مطلب یہ مسلم اور بخاری دونوں میں پائی جاتی ہے، تو ہم نے وہ الفاظ کا ترجمہ کیا ہے جو بخاری میں ہیں۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا خیر البریہ، مخاطب کیا کہ اے مخلوق میں سب سے بہتر۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو ابراہیم ہیں علیہ السلام، خیر البریہ ابراہیم ہیں۔ تو اب یہ حدیث جو ہے یہ مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، اور کئی کتابوں میں ہے۔ تو اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر نبی کے انبیاء کرام میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں، اور بے شک میرے دوست میرے والد اور میرے رب کے دوست ہیں، یعنی خلیل اللہ، وہ میرے دوست ہیں، یعنی تمام انبیاء میں سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک سب لوگوں سے بڑھ کر ابراہیم کے قریب تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، اور یہی نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں ہے۔ تو اس حدیث کو ترمذی، حاکم وغیرہ نے روایت کیا، اور امام ترمذی جو بہت امام ہیں حدیث کے، انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند صحیح ترین ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز حشر یعنی قیامت کے دن لوگ کہیں گے، اے ابراہیم، آپ اللہ کے دوست ہیں، اور آپ کی دوستی کا آسمان والوں اور زمین والوں نے بھی خوب سن رکھا ہے۔
یعنی تمام مخلوق کو یہ معرفت فراہم کر دی اللہ نے، تمام مخلوق کو یہ اعلان سنوا دیا اللہ نے کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں۔ تو یہ جو اس حدیث کو امام حاکم نے فرمایا یہ کہہ کے کہ یہ اس کی سند صحیح ہے۔ تو بھائی یہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے درجات میں سے کچھ یہ تھے، اور ان کچھ میں بھی ہم جتنا سمجھ سکے اتنا ہی بیان کر پائے۔ اللہ اسی کو قبول کرے اور اللہ اسی کو جو ہے وہ ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، اور اللہ ابراہیم علیہ السلام کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں میں جدا نہ ہونے دے۔